ہمیں یہ سوال جو ای میل پر موصول ہوا تھا اور ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا یہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. سائمہ شیخ صاحبہ ہیں ٹیکساس امریکہ سے. انہوں نے یہ سوال بھجوایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ تو اس کی تفصیل اگر آپ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے اعتبار سے تاریخ میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں اور جو ہمارے خلفاء کی فتاوی ہیں اس کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہونی تھی، لہٰذا آپ کا جسد مبارک تجہیز دفین کے لیے تیار کر کے وہاں لے جایا گیا اور وہیں پر رکھا گیا جہاں پر آپ کی تدفین ہونی تھی. کیونکہ وہ گھر بہت بڑا گھر بھی نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا. ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے اور دوسری طرف سے اس کمرے سے لوگ نکلتے جاتے تھے. تو مختلف اوقات میں لوگ وہاں پر آتے اور نماز ادا کرتے. پھر اس دور میں ایک یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ اطلاعات کے رسائل کوئی ذرائع اتنے تیز نہیں تھے، لہٰذا جب تک لوگوں تک اطلاع پہنچی اور لوگ مختلف علاقوں سے آنا شروع ہوئے، اگر دیکھا جائے مثلا مکہ سے مدینہ تک ایک فاصلہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ 10 سے 15 دن کا وقت لگ جاتا تھا وہاں تک پہنچتے. تو اتنا لمبا ایک فاصلہ لوگوں نے سفر طے کر کے آنا تھا. تو لہٰذا جب لوگ آتے گئے، مختلف ٹولیوں کی شکل میں لوگ آئے ہیں وہاں پہ، تو مختلف گروپس کی شکل میں آئے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نماز جنازہ کسی نے امامت نہیں کروائی، بلکہ سب لوگوں نے، جو بھی شخص آتا تھا چاہے وہ گروپس کی شکل میں اندر آتے تھے لیکن علیحدہ علیحدہ فردن اپنی نماز ادا کر کے انفرادی طور پر چلے جاتے تھے. لیکن حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں یہ نماز جنازہ مختلف گروپس کو پڑھائی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف، ایک تو یہ کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی امامت کروائی، اور یہ کہ ایک سے زیادہ مرتبہ نماز ادا کی گئی. یہ ہے اس کے بارے میں. یعنی ایک جو تصور اس وقت ہمارے ذہن میں قائم ہے، جیسے رواج ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع ہو، کوئی عام آدمی ہو یا کوئی ایسی بزرگ ہستی ہو جن کے متعلق سب کو اطلاع دینا ضروری ہو، جس کو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہوں، تو ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. اس وقت پہ سب کو اطلاع بھی ہو جاتی ہے فوری طور پہ. لوگ جو ذرائع ہیں رسل رسائل کے وہ بھی تیز ہیں، اور جو مواصلات کے ذرائع آمد و رفت کے وہ بھی تیز ہیں، لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں اور ایک وقت پر سب پڑھ لیتے ہیں. وہاں چونکہ اطلاعات بھی نہیں تھیں اور آمد و رفت بھی جو ہے اتنی آسان نہیں تھی، اس وجہ سے ایک وقت میں لوگ اس رنگ میں شامل جمع ہو کے نہیں پڑھی، لیکن پڑھی گئی ہے اور کئی مرتبہ پڑھی گئی ہے. جیسے نماز جنازہ حاضر بھی پڑھی گئی ہے، نماز جنازہ غائب بھی پڑھی گئی ہے. اس میں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، اور انسانی جو باڈی ہے اس کے ساتھ پروسیس تو اسی طرح ہوتا ہے. تو ایک وقت تک ہی اسے رکھا جا سکتا ہے، جب اس میں سے روح چلی جاتی ہے تو اس کا پھر تو جب تک وہ رکھی جا سکی اس وقت تک جو لوگ پہنچ سکے پہنچتے رہے. اور جس طرح حفصہ نے فرمایا کہ اس کے مختلف وہ اپنے میں سے کسی کو امام مقرر کر لیتے تھے اور وہ نماز ہو جاتی تھی. حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے جس طرح حفصہ نے فرمایا کہ یہ فرمایا ہوا. لیکن اس کے بعد جیسا ذکر ہوا کہ مدینہ سے مکہ کے درمیان قریباً 250 میل کا سفر ہے اور 10 سے 12 دن اس وقت لگ جایا کرتے تھے آنے میں. تو وہ بعد میں بھی لوگ جو شاک تھے وہ تو آ ہی رہے تھے. تو بعد میں پھر جو آئے انہوں نے پھر نماز جنازہ غائب حضور کی ادا کی، کیونکہ وہ ایک محبت اور اس کے ساتھ جو یہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ غالباً اس لیے اس پہ بہت زیادہ ہمیں نہیں ملتی خاص طور پہ کوئی تفصیلات، کہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. لیکن جس طرح کہ حافظ صاحب نے فرمایا، حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی خدمت میں متعدد مرتبہ یہ سوال ہوا اور حضور نے بڑی وضاحت سے اور بڑے شرح صدر سے فرمایا کہ ضرور ہوا، اور مختلف لوگوں نے امامت کروائی. اس میں حضرت ابوبکر کا بھی نام آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت علی کا بھی. لیکن اس کے ساتھ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ ایسا وجود تھا جس کے متعلق
قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ اگلے پچھلے اس کے گناہ بخش دیے. اس لیے بعض روایات ایسی ہیں جس سے استدلال محدثین نے اور مفسرین نے کیا ہے کہ چونکہ وہ کیا بس دعائے حضور کی رفعت درجات کے لیے دعا کرتے تھے، تو دعائے جنازہ ایک لحاظ سے چونکہ دعائے مغفرت ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دعائے جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کی جانی چاہیے، دعائے مغفرت. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس دور کے مجدد جو ہیں، جو بھی خلیفہ وقت جو ہوتے ہیں، وہ اپنے دور کے انہوں نے اس کو بتا دیا، ہمارے لیے واضح کر دیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اور ڈیفینیٹ پڑھی گئی، اور اس کی ملتی ہیں حضرت ابن عباس سے بھی کہ لوگ آتے تھے اور اس کمرے میں جاتے تھے اور درود و سلام بھیج کے، وہی دراصل جنازہ تھا، اور پھر وہ واپس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے تھے اور وہ دعائیں پڑھتے جاتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے وہ دعائیں دہراتے جاتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کا حوالہ ملتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی دروازے پر کھڑے تھے اور لوگ وہاں سے گزرتے اور وہ درود دہراتے تھے، لوگ ان کے پیچھے دہراتے جاتے. یعنی تینوں کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ دعائیں دہراتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے دہراتے جاتے تھے. ٹھیک، جزاک اللہ خان صاحب.